اب یہ آیت دیکھیں سورۃ الحدید کی 8 اور 9 نمبر کی آیت. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کی ٹاپک میں سے ہے کہ تم دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے. جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا وجہ ہے کہ تم اپنے رب پر اپنے اللہ پر ایمان نہ رکھو. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اس کے باوجود بھی تم اپنے رب پر ایمان نہ رکھو. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، رسول تم سے عہد کروا چکے ہیں اور رسول تم سے عہد لے چکے ہیں. یعنی وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اخذ جیسا کہ ہم عربی لفظ میں ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا، پا لینا. جیسا کہ اخذ، میں نے اس چیز کو اخذ کر لیا، جیسے ہم بولتے ہیں اپنے عام زبان میں. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور وثق، اس کا میثاقکم کا جو مادہ ہے وثق سے ہے. اور وثق جیسا کہ آپ اگر اس کو لغت میں دیکھیں گے تو میثاقکم کا لفظ اعتماد کر لینا، کسی سے مطمئن ہو جانا. تو جب ہم عہد کر چکے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، جیسا کہ سب سے فرسٹ عہد ہم اپنے اللہ سے کیے تھے الست بربکم، اس کے باوجود بھی ہم شرک آج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے شرک جو ہم سے سرزد ہو رہی ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھائے تھے کہ یہ دعا کرتے رہا کرو، کبھی بھی شرک نہ ہوگی. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. تو ہم وعدہ کر چکے ہیں اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو، اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب پر ایمان کیوں نہیں رکھیں. اور رسول جب کہ دعوت دے رہے ہیں، اس تفسیر میں جو بہت سارے مفسرین نے اس آیت پر لکھے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے اس کو زیادہ ترجیح دیا ہے کمزور ایمان والوں کے لیے. جیسا کہ ایمان کی اگلی آیت میں ریسورس اللہ تعالیٰ گنوائیں کہ ایمان پانے کے لیے ریسورس کیا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقع مومن ہو. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بھی پوچھے تھے کہ سب سے بہترین ایمان والا کون ہے. یہ بخاری کی شرح میں سب سے فرسٹ کتاب ایمان میں ہی یہ حدیث بیان کیا گیا ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ کون سب سے بہترین ایمان والا ہے. تو صحابہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ فرشتے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے جبکہ وہ اللہ کے پاس ہی موجود ہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہے کہ انبیاء علیہ السلام، انبیاء کرام. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے جبکہ ان پر خدا کا کلام اترتا ہے، وحی اترتا ہے. تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ ہم لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں نہیں ایمان لائیں جبکہ ہم ابھی زندہ ہیں، موجود ہیں آپ کے سامنے، تو آپ اس کے باوجود بھی کیوں نہیں ایمان لائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور عجیب تر ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو صرف صحیفے پڑھیں گے، اللہ کا کتاب پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے. جیسا کہ قرآن کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے. تو ایمان کی سب سے بہترین مثال ہم لوگ کو بیان کیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپانے، اپنا جان، اپنا مال، اپنا ہر کچھ لٹانے میں، اپنا ذہن، اپنا اسکل، ہر کچھ لٹانے میں ہم دیری کریں. جیسا کہ ہم پچھلے آیت میں ہم نے انفاق کے جیسا کہ ایمان کے 2 تقاضے کے بارے میں بات کیا تھا. تو یہی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کی ہیں کہ نہیں 20 و 60 شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. اور سب سے لارج نمبر پر حیا ایمان کے درجے میں ہے. ایمان کا سب سے لارج نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو 70 درجے تو کیا کیا درجے ہیں، جیسے کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی سلام کرو، سب کو کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو. یہ سب شاخیں ہیں. جیسا کہ آپ کو اس ایمان کتاب ایمان میں ہی آپ کو بہت سارے 70 درجے مل جائیں گے کیا کیا ایمان ہے، ایمان کے درجے میں آتا ہے. جیسا کہ بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اخلاق، اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ اخلاق صلہ رحمی تو سب سے اول درجے کا ایمان ہے. تو یہ ساری ایمان کے، اور آپ کو یوٹیوب میں جتنا بھی اور بہت سارے کیوز اور کوشچن، اسلامی کوشچن میں ایمان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بہت نہایت گھٹیا قسم کے بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں جن کو صحیح سے نہیں معلوم ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں صحیح ریسرچ کریں. اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. سبحان اللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وہی اللہ تو ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات بینات نازل فرمایا۔ آیات بینات، جیسا کہ قرآن جگہ جگہ پر والفرقان کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے قرآن کے بارے میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ والفرقان آپ کو جگہ جیسے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تو آیات بینات نازل فرماتا ہے۔ آیات بینات یعنی حق و باطل میں بے ٹوک فیصلہ کرنے والا۔ اس کے باوجود بھی آج مومن گمراہ ہو رہے ہیں، اندھیروں میں جا رہے ہیں، طاغوتی نظام کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ایمان کا ریسورس، کلی سورس کتاب اللہ ہے و سنت نبیہ ہے۔ یہ واحد ایمان کو بچانے کا، فتنے اور فساد سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ تو ایک کتاب اللہ، آیات بینات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات نازل فرماتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ ہی میں آپ کو تیسرا پارہ کے دوسرے صفحے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ کتنی جامع مثال ہے۔ اپنے اللہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولی، اپنا دوست کو کیا دیتا ہے؟ من الظلمات، یعنی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اسی آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔